بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں لائی ہوں اپنے چینل ہسٹری آف اسلام میں بہت ہی دلچسپ اور حیران کن سوالات۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سوال: قرآن مجید کا دوسرا نام کیا ہے؟ جواب: الکتاب۔ سوال: خادم رسول کن صحابی کو کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت انس رضی اللہ عنہ کو۔ سوال: قابیل نے حابیل کا کس چیز سے قتل کیا؟ جواب: پتھر سے۔ سوال: قرآن مجید کی وہ کون سی آیت ہے جو سب سے بڑی ہے؟ جواب: سورہ بقرہ آیت نمبر 282۔ سوال: ذوالحجر 3 کس صحابی کا لقب ہے؟ جواب: سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا لقب ذوالحجر 3 ہے۔ اسلام کی وجہ سے 2 مرتبہ ہجرت کرنے کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ کو ذوالحجر 3 کا لقب ملا۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے قبل کس یمنی حکمران نے مکہ پر حملہ کیا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے قبل یمن کے حکمران ابرہہ نے مکہ پر حملہ کیا۔ سوال: یزید کب فوت ہوا؟ جواب: 64 ہجری میں۔ سوال: یوم صدیق اکبر کون سے دن ہے؟ جواب: 22 جمادی الثانی کو۔ سوال: کس حکمران کے دور میں محمد بن قاسم نے سندھ فتح کیا؟ جواب: ولید بن عبد الملک کے دور میں سندھ فتح کیا۔ سوال: مہر معجل کس مہر کو کہا جاتا ہے؟ جواب: جو فوراً ادا کیا جائے۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے انسانی شکل میں آئے تو آپ کو کیا خوشخبری سنائی تھی؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے انسانی شکل میں آئے تو آپ کو بیٹے اور پوتے کی خوشخبری سنائی تھی۔ سوال: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت نہ کرنے والے اس انصاری کا نام بتائیں جس نے ساری عمر بیعت نہ کی۔ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت نہ کرنے والے اس انصاری کا نام حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ ہے۔ سوال: دعا مانگنے کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنے سے کیا ہوتا ہے؟
جواب: کچھ لوگوں کا کہنا ہے دعا مانگنے کے بعد ہاتھوں کو چہرے پر نہیں پھیرنا چاہیے۔ اس بارے میں سنن ترمذی کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو اپنے چہرے مبارک پر جب تک ہاتھ نہ پھیر لیتے تو ہاتھ نیچے نہ کرتے۔ یہ روایت اگرچہ ضعیف ہے لیکن اس کے شواہد موجود ہیں، جس کی وجہ سے یہ عمل قابل قبول ہے، اور یہ مسئلہ اس نوعیت کا نہیں ہے کہ اس عمل کے لیے کسی مضبوط یا مستند حدیث کی ضرورت ہے، لہٰذا اگر کوئی یہ عمل کرتا ہے تو اس کو بدعت نہیں کہا جائے، کیونکہ یہ غیر ثابت شدہ عمل نہیں ہے۔ واللہ تعالی علم۔ سوال: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جمع قرآن کا اہتمام کیوں کیا؟ جواب: کیونکہ جنگ یمامہ میں 78 حفاظ قرآن شہید ہو گئے تھے۔ سوال: جہنمی لوگوں کی کھال کتنی موٹی ہوگی؟ جواب: جہنمی لوگوں کی کھال 70 ہاتھ موٹی ہوگی۔ سوال: کس طرح کا لباس پہننا اللہ تعالیٰ کو غصہ دلاتا ہے؟ جواب: وہ عورت جو مرد کے مشابہ لباس پہنے اور وہ مرد جو عورت کے مشابہ لباس پہنے تو اس طرح کا لباس پہننا اللہ تعالیٰ کو غصہ دلاتا ہے۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اصل نام کیا ہے؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اصل نام عبداللہ ہے۔ سوال: سب سے پہلے غیبت کس نے کی؟ جواب: سب سے پہلے غیبت ابلیس نے کی۔ سوال: سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کتنے معجزات عطا کیے گئے تھے؟ جواب: 9 معجزات عطا کیے گئے تھے۔ سوال: انسانوں میں سب سے پہلے لکھنا کس کو آتا ہے؟ جواب: انسانوں میں سب سے پہلے لکھنا حضرت ادریس علیہ السلام کو آتا ہے۔ سوال: انسانی تاریخ کا سب سے لمبا سفر کون سا ہے؟ جواب: انسانی تاریخ کا سب سے لمبا سفر معراج شریف کا ہے۔ سوال: تحقیق کے مطابق اگر پہلی اولاد بیٹی ہو تو اس کی شکل گھر کے کس فرد کی طرح ہوتی ہے؟ جواب: اگر پہلی اولاد بیٹی ہو تو اس کی شکل باپ کی طرح ہوتی ہے۔ سوال: اسلام میں سب سے زیادہ ناپاک اور غلیظ رشتہ کون سا ہے؟ جواب: اسلام میں سب سے زیادہ غلیظ، ناپاک اور برا رشتہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا ہے۔ یہ اس قدر غلیظ رشتہ ہے کسی کو بتاتے ہوئے بھی شرم آنی چاہیے۔ یہ ناپاک اور ناجائز رشتہ ہے جس کو قائم کرنے میں کوئی ثواب نہیں ملتا، اور اگر ان کے درمیان فزیکل ریلیشن رہا ہو تو اس پر اگر 4 لوگ ان کے زنا کی گواہی دے دیں تو اسلام کہتا ہے کہ ان کو 100 کوڑے مارو۔ اگر شادی شدہ نے گرل فرینڈ رکھی ہوئی ہے تو اسلام کہتا ہے ان کو زمین میں گاڑ کر پتھروں سے ہلاک کر دو۔
اور اگر گوارا مرد یا عورت زنا کرتے ہیں تو اسلام کہتا ہے ان کو سر عام کوڑے مارو۔ سوال: مجھے 100 دفعہ اس طرح اذیتیں دے دے کر مارا اور زندہ کیا جاتا رہے، مجھے منظور ہے، لیکن یہ گوارا نہیں کہ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھے۔ یہ الفاظ کس صحابی کے ہیں؟ جواب: حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کی اس کا کیا مقام ہوگا؟ جواب: جنت کے بلا خانے میں ہوگا۔ سوال: کس مردہ چیز کا گوشت کھانا حلال ہے؟ جواب: مچھلی کا گوشت کھانا حلال ہے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس ساتھی کو اسد اللہ کے لقب سے نوازا گیا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھی حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو اسد اللہ کے لقب سے نوازا گیا۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی کا نام بنیامین تھا۔ سوال: ابرہہ جس نے کعبہ پر چڑھائی کی کون سے مذہب کا پرجوش حامی تھا؟ جواب: ابرہہ جس نے کعبہ پر چڑھائی کی عیسائیت مذہب کا پرجوش حامی تھا۔ سوال: ایک غلام کے ہاتھ ایک کافر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انگور کے گچھے بھجوائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا شروع کیے۔ غلام فوراً بول پڑا، یہ ایسا کلام ہے جو یہاں کے باشندے نہیں بولا کرتے۔ یہ واقعہ پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کون سا سفر آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ جواب: سفر طائف۔ سوال: قرآن پاک کے کس پارہ میں صرف ایک سورت ہے؟ سوال: قرآن پاک کے دوسرے پارہ میں صرف ایک سورت ہے۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی زوجہ کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی زوجہ کا نام حضرت سارہ رضی اللہ عنہ تھا۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو عصا تھا اس کی لمبائی کتنی تھی؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو عصا تھا اس کی لمبائی بعض نے 10 ہاتھ اور بعض نے 12 ہاتھ بیان کی ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ کس رات کو غروب آفتاب کے وقت سے ہی پہلے آسمان پر تجلی فرماتا ہے؟ کوئی استغفار کرنے والا، میں اس کی مغفرت کر دوں، کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق دے دوں۔ یہ کون سی بابرکت رات ہے؟ جواب: یہ بابرکت رات شب قدر ہے۔ سوال: فرشتوں نے جواب میں کیا کہا؟
جواب: فرشتوں نے اللہ سے کہا کہ تو ایسے شخص کو کیوں پیدا کرے جو زمین پر فساد پھیلائے اور خون بہائے، ہم تیری تسبیح اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ سوال: جب مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو خشکی پر اگل دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا اگایا؟ جواب: جب مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو خشکی پر اگل دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کدو کی بیل اگا دی۔ سوال: جہنم کی 7ویں منزل میں کسے قید کیا جائے گا؟ جواب: جہنم کی 7ویں منزل میں منافقین کو قید کیا جائے گا۔ سوال: کن لوگوں نے پوری دنیا پر حکومت کی؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ذوالقرنین، بخت نصر اور نمرود نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنے معجزات عطا کیے؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 9 معجزات عطا کیے۔ سوال: کون سی برائی اگر ذرہ برابر بھی ہو تو انسان جنت میں نہیں جائے گا؟ جواب: غرور اور تکبر اگر ذرہ برابر بھی ہو تو انسان جنت میں نہیں جائے گا۔ سوال: زمین پر کون سی پاک جگہ ہے جہاں نماز پڑھنا منع ہے؟ جواب: خانہ کعبہ کی چھت پر نماز پڑھنا منع ہے۔ سوال: کیا کرنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے؟ جواب: زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ سوال: کون سا عمل کرنے سے عورت کو 1000 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے؟ جواب: شوہر سے اچھا سلوک کرنے سے عورت کو 1000 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ سوال: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کتنی شادیاں کی تھیں؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 4 شادیاں کی تھیں۔ سوال: باغ جنت کے حوض کا ذکر کس صورت میں ہے؟ جواب: باغ جنت کے حوض کا ذکر سورہ کوثر میں ہے۔ سوال: وہ کون سا فرشتہ ہے جن کی دونوں آنکھوں کے درمیان پورا قرآن مجید لکھ دیا گیا ہے؟ جواب: حضرت اسرافیل علیہ السلام کی دونوں آنکھوں کے درمیان پورا قرآن مجید لکھ دیا گیا ہے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے شجر ممنوع کا پھل کس کے کہنے پر کھایا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے شجر ممنوع کا پھل حضرت اماں حوا علیہ السلام کے کہنے پر کھایا تھا۔ سوال: دنیا کی خالص ترین زبان کون سی ہیں؟
जवाब दुनिया की खालिस तरीन जबान अरबी है। सवाल सबसे पहले खुदा की राह में किसने जहाद किया? जवाब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सबसे पहले खुदा की राह में जहाद किया। सवाल दुनिया में सबसे पहले कब्र किसकी बनी थी? जवाब दुनिया में सबसे पहले कब्र हाबिल की बनी थी। सवाल सबसे पहले शायर जिन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में नज़म लिखी उसका नाम बताइए। जवाब सबसे पहले शायर जिन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में नज़म लिखी उनका नाम हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु बिन साबित था। सवाल कुरान करीम में जिन्नात के नामों में से किसका नाम आया है? जवाब कुरान करीम में जिन्नात के नामों में से सिर्फ इबलीस का नाम आया है। सवाल मैदान करबला में शहीद होने वाले सबसे पहले बुजुर्ग का नाम क्या था? जवाब मैदान करबला में शहीद होने वाले सबसे पहले बुजुर्ग का नाम हजरत इब्ने मज़ाहिर रज़ी अल्लाह अन्हु था। सवाल खुतबे के दौरान खाना पीना और बातचीत करने का क्या हुक्म है? जवाब खुतबे के दौरान खाना पीना, बात करना, सुबहान अल्लाह कहना, सलाम का जवाब देना या नेकी की बात करना जायज़ नहीं है। सवाल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटे थे? जवाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे थे। सवाल अल्लाह ताला के वो कौन से नबी हैं जिनकी 4 पुश्तों को नबूवत का शर्फ हासिल हुआ? जवाब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की 4 पुश्तों को नबूवत का शर्फ हासिल हुआ। सवाल गम को दूर करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खाने का हुक्म दिया? जवाब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बीमार के लिए और मैयत के सोगवारों के लिए तलबीना पकाने का हुक्म देती थी और फरमाती थी कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तलबीना मरीज़ के दिल को आराम पहुंचाता है और गम को दूर करता है। एक और जगह हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलबीना दिल का गम ऐसे उतारता है जैसे तुम पानी से मुंह धोकर अपना चेहरा गलाज़त से पाक करते हो। एक और जगह हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि तलबीना तुम्हारे पेटों को गलाज़त से पाक करता है और भूख की कमी को दूर करता है। सवाल जन्नती का कद कमोबेश कितने फीट का होगा? जवाब जन्नती का कद 90 फीट का होगा। सवाल मुनाफिकीन की तामीर करदा मस्जिद का नाम क्या था? जवाब मुनाफिकीन की तामीर करदा मस्जिद का नाम मस्जिद ज़रार है।
سوال: علم کا شہر کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس کا بنیاد ہے، عثمان اس کی چھت ہے اور علی اس کا دروازہ ہے۔ سوال: جنت میں جنتی کس شکل میں داخل ہوں گے؟ جواب: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ عز و جل نے اس کی صورت پر پیدا فرمایا، ان کی لمبائی 60 ہاتھ تھی، تو جو بھی جنت میں داخل ہوگا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوگا اور اس کی لمبائی 60 ہاتھ ہوگی۔ سوال: قرآن میں آیات تسبیح کتنی ہیں؟ جواب: قرآن میں آیات تسبیح 100 ہیں۔ سوال: شیخ الاسلام کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ جواب: شیخ الاسلام حضرت ابو ذر غفاری کو کہا جاتا ہے۔ سوال: پہلا اسلامی پرچم جو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عنایت کیا، اس کا رنگ کیا تھا؟ جواب: پہلا اسلامی پرچم جو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عنایت کیا، اس کا رنگ سفید تھا۔ سوال: عرب کے لوگ کھجور کی گٹھلی سے ایک بہت ہی مشہور چیز بناتے ہیں، نام بتائیے۔ جواب: عرب کے لوگ کھجور کی گٹھلی سے کوکو بناتے ہیں۔ سوال: کس عمر میں مسلمانوں کے گناہ معاف ہونے لگ جاتے ہیں؟ جواب: مسلمانوں کے گناہ 90 سال کی عمر میں معاف ہونے لگ جاتے ہیں۔ سوال: ام ہند کس ام المومنین کی کنیت ہے؟ جواب: ام ہند حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی کنیت ہے۔ سوال: حدیث میں عورت کا زیور کس چیز کو قرار دیا گیا ہے؟ جواب: حدیث میں عورت کا زیور حیا کو قرار دیا گیا ہے۔ سوال: فرمان الہی ہے جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرا، اس کے لیے کیا اجر ہے؟ جواب: فرمان الہی ہے جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرا، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کس پیغمبر کی بکریاں چرایا کرتے تھے؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلی بار کس عمر میں بیت المقدس گئے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلی بار 12 سال عمر میں بیت المقدس گئے۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام کا پسندیدہ مشغلہ کیا تھا؟
जवाब, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का पसंदीदा मशगला आला नस्ल के घोड़े पालना था। सवाल, ग़ज़वा बदर में किस सहाबी की 3 पुश्तें जंग बदर में शरीक जहाद थीं? जवाब, ग़ज़वा बदर में सहाबी हज़रत यज़ीद बिन अख़नस सलमा की 3 पुश्तें जंग बदर में शरीक जहाद थीं। सवाल, कुरान पाक की सूरह अराफ का क्या मतलब है? जवाब, कुरान पाक की सूरत अराफ का मतलब बुलंदियां है। सवाल, किस नबी की बीवी यहूदियों की एजेंट थी? जवाब, हज़रत शमून अलैहिस्सलाम की बीवी यहूदियों की एजेंट थी। सवाल, कौन से सहाबी हर जुम्मे को एक ग़ुलाम आज़ाद करते थे? हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु हर जुम्मे को एक ग़ुलाम आज़ाद करते थे। सवाल, काब बिन अशरफ को किसने कत्ल किया? जवाब, काब बिन अशरफ को मोहम्मद बिन मुसलिमा अंसारी और इनके साथी ने कत्ल किया। सवाल, अहले कुरैश पर अल्लाह ताला के इनामात का कहाँ जिक्र किया गया है? जवाब, अहले कुरैश पर अल्लाह ताला के इनामात का जिक्र सूरतुल कुरैश में किया गया है। सवाल, क़यामत के दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को किस लक़ब से पुकारा जाएगा? जवाब, क़यामत के दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को हमादुन लक़ब से पुकारा जाएगा। सवाल, वज़ू करते वक्त सबसे पहले क्या धोना फ़र्ज़ है? जवाब, वज़ू करते वक्त सबसे पहले हाथ धोना फ़र्ज़ है। सवाल, कुरान मजीद की कुंजी किसको कहते हैं? जवाब, कुरान मजीद की कुंजी बिस्मिल्लाह को कहते हैं। सवाल, सबसे पहले कुरान मजीद को बुलंद आवाज में किस मुसलमान ने पढ़ा? जवाब, कुरान मजीद को सबसे पहले बुलंद आवाज में हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने पढ़ा। सवाल, नूह अलैहिस्सलाम के क्या माने हैं? जवाब, नूह अलैहिस्सलाम के माने रोने वाला है। सवाल, सबसे पहले किस औरत के कान बेंदे यानी छेदे गए थे? जवाब, बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा के कान बींदे यानी छेदे गए थे। सवाल, गारे सूर मक्का से कितनी दूर वाक़े है? जवाब, गारे सूर मक्का से 4 मील दूर वाक़े है।
سوال، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بتائیے دائیں کان میں اذان کہنی چاہیے یا بائیں کان میں؟ جواب، بچہ پیدا ہوتا ہے تو دائیں کان میں اذان دینا اور بائیں کان میں اقامت کہنا مستحب ہے۔ سوال، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے پہلے نبوت کس کو ملی؟ جواب، حضرت ادریس علیہ السلام کو اولاد میں سب سے پہلے نبوت ملی۔ سوال، بہترین شفا کا ذریعہ کون سا ہے؟ جواب، بہترین شفا کا ذریعہ قرآن مجید ہے۔ سوال، کس مردہ چیز کا گوشت کھانا حلال ہے؟ جواب، مچھلی کا گوشت کھانا حلال ہے۔ سوال، غلاموں میں سب سے پہلے ایمان کون لایا؟ جواب، غلاموں میں سب سے پہلے ایمان زید بن حارث رضی اللہ عنہ لائے۔ سوال، وہ کون سی سب سے بڑی چیز ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے؟ جواب، توحید سب سے بڑی چیز ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ سوال، اللہ کے وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے جہاد کیا؟ جواب، اللہ کے نبی حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے جہاد کیا۔ سوال، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کتنے پر تھے؟ جواب، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر تھے۔ سوال، اگر بالوں میں مینڈیاں بندھی ہوں تو کیا غسل واجب ہو جائے گا؟ جواب، بالوں کی مینڈیاں بندھے ہونے کی صورت میں غسل واجب پورا نہیں ہوگا، مینڈیاں کھول کر غسل کرنا ہوگا۔ سوال، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کتنی عمر شریف میں اسلام قبول کیا؟ جواب، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 27 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ سوال، وہ کون سا بدبخت تھا جس نے سب سے پہلے فرعون کو سجدہ کیا تھا؟ جواب، وزیر حامان نے سب سے پہلے فرعون کو سجدہ کیا تھا۔ سوال، نماز میں رکوع کی حالت میں سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں، اس کے اردو میں کیا معنی ہیں؟ جواب، نماز میں رکوع کی حالت میں سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں، اس کے اردو میں معنی پاک ہے میرا پروردگار عظمت والا ہے۔ سوال، کون سے نبی اپنی قبر میں خود جا کر لیٹے تھے؟ جواب، حضرت ہارون علیہ السلام اپنی قبر میں خود جا کر لیٹے تھے۔ سوال، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک کہاں ہے؟
جواب: امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک بغداد میں واقع ہے۔ سوال: وہ اللہ تعالیٰ کے کون سے نبی ہیں کہ جو سب سے آخری میں جنت میں داخل ہوں گے؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوں گے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کس کی روٹی بنائی؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے گندم کاٹنے کے بعد اس کی روٹی بنائی۔ سوال: عورت کی ٹانگوں پر زیادہ بال ہونا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: وہ لڑکیاں جن کی ٹانگوں پر زیادہ بال ہوں تو ایسی لڑکیاں اکثر اپنے والدین سے با وفا ہوتی ہیں، وہ اپنی مرضی سے شادی نہیں کرتی، یہ محض کسی کا ذاتی تجربہ ہے۔ سوال: جسم کے کس حصے پر تیل لگانے والا انسان ہمیشہ خوش رہتا ہے؟ جواب: ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ پاؤں پر لگاتار تیل لگاتے ہیں وہ بہت ہی کم بیمار ہوتے ہیں اور ان کا دماغ پرسکون رہتا ہے، نیند اچھی آتی ہے اور نیند میں خلل نہیں پڑتا۔ اس کے علاوہ جب ذہنی صحت اچھی ہوتی ہے تو ہمارے دماغ سے بائیو کیمیکل ڈوپامائن کا اخراج ہوتا ہے جو انتہائی خوشی پیدا کرنے والا عنصر ہے، جس کی وجہ سے انسان اپنا مزاج اچھا محسوس کرتے ہوئے خوش رہتا ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے کتاب انجیل کو کون سی زبان میں نازل فرمایا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے کتاب انجیل کو عبرانی زبان میں نازل فرمایا۔ سوال: قرآن مجید نے کس قصے کو احسن القصص کا نام دیا ہے؟ جواب: قرآن مجید نے قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو احسن القصص کا نام دیا ہے۔ سوال: وہ اللہ کے کون سے نبی ہیں جنہوں نے عالم اسلام کو 3 طبقوں میں تقسیم کیا؟ جواب: اللہ کے نبی حضرت ادریس ہیں جنہوں نے عالم اسلام کو 3 طبقوں میں تقسیم کیا: 1 کاہن، 2 بادشاہ، 3 رویت۔ سوال: مدینہ ہجرت کرنے والے پہلے صحابی کون تھے؟ جواب: حضرت ابو مسلمہ رضی اللہ عنہ مدینہ ہجرت کرنے والے پہلے صحابی تھے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔